گوری او مائی گاڈ سمپل باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری تنظیم نے گجر بکروال یوتھ ویلفیئر کانفرنس اور ہمارے گریز سے آئے ہوئے ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں جو ایکٹیوسٹ ہیں، آج یہاں پہ ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا ہم نے، جس میں ہمارے جو چیف ایڈوائزر ہیں ہماری آرگنائزیشن کے جو مشتاق بڑوانی صاحب یہاں موجود ہے، ارشاد صابون صاحب موجود ہے، ارشاد فدائی صاحب موجود ہے، شوکت چودھری صاحب موجود ہے، ارشد صاحب موجود ہے، عامر انیس لول صاحب موجود ہے، اکرام صاحب موجود ہے، اور باقی بہت سارے ساتھی قاسم کسانہ ہیں، رشید چوہان صاحب ہیں، طارق صاحب ہیں۔ تو یہ سارے لوگ آج ہماری یہاں ہم نے ایک پریس کانفرنس رکھی تھی۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں سے ہماری اپنی ایک کمیونٹی ہے، پہاڑی کمیونٹی، انہوں نے یہ ایک ڈیمانڈ کرنی سٹارٹ کی ہے کہ ہمیں شیڈیول ٹرائب سٹیٹس جو ہے اس میں ہمیں بھی شامل کیا جائے اس کیٹیگری میں۔ تو اسی کے تناظر میں آج ہم نے یہاں پریس کانفرنس کا انعقاد کیا تھا، جس میں ہم نے اس کو اپوز کیا ہے کہ اگر گورنمنٹ آف انڈیا اس طرح کا کوئی بھی سٹیپ لیتی ہے تو وہ جو ہماری کمیونٹی ہے اس کے ٹوٹلی اگینسٹ ہوگا، کیونکہ جس طرح سے آپ جانتے ہو کہ یہاں پہ آلریڈی ہماری گجر بکروال کمیونٹی جو ہے 30 لاکھ ہے، اس میں سے 10 لاکھ نمبر آج بھی ایسا ہے جس کے پاس نہ مکان ہے رہنے کے لیے اور نہ زمین ہے وہاں کھیتی باڑی کرنے کے لیے۔ اسی طرح سے ہمارے ساتھ جو ہمارے گریز کے رہنے والے ہمارے بھائی ہیں ان کی بھی سیم ہی حالات ہے، پھر گدی سپیز ہے، تو یہ کل ملا کے لگ بھگ 40-45 لاکھ لوگ بن جاتے ہیں جو جموں کشمیر میں صرف 10% ریزرویشن پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اگر گورنمنٹ آف انڈیا اس طرح کا کوئی سٹیپ لیتی ہے کہ پہاڑی کمیونٹی کو جو آلریڈی 42% ریزرویشن جموں کشمیر میں، جس میں RBA ہے، ALC ہے، OSC ہے، EWS ہے اور PSP انہیں جو ریسنٹ ہی گورنمنٹ نے PSP 4% دیا ہے، اگر اس طرح کا کوئی سٹیپ انہیں لیتی ہے کہ ان کو بھی لوگوں کو 10 لاکھ لوگوں کو یا کچھ بھی جو بھی نمبرز ہیں ان کو اس میں شامل کرتی ہے، تو مجھے لگتا ہے یہ بہت بڑا ایک ہسٹورک بلنڈر ہوگا اور اس کمیونٹی کے ساتھ پورا انجسٹس ہوگا۔ ہم ایسی کسی بھی موو کو جو ہے وہ اپوز کرتے ہیں۔ ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اگر پہاڑی کمیونٹی کو ان کو آپ نے PSP جو ہے وہ 4% آلریڈی دیا ہے، اگر آپ اس کوٹا کو اور بڑھاتے ہو 10% کرتے ہو تو ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ ہم مثلا جو سوشل سٹگما ہے وہ کتنا فیس کرتے ہیں، ہم ہمیشہ سے محکوم رہے، اور جو ہماری پہاڑی کمیونٹی یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ ہمیں ST سٹیٹس دیا جائے، وہ ہمیشہ سے حاکم رہے ہیں۔ تو آپ مثلا آپ برہمن کو دینے جا رہے ہو، آپ گپتاز ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں دے دو ST سٹیٹس، شرماز ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اس طرح کی راجپوت ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ اب وہیں پہ مثلا جو ہماری پہاڑی کمیونٹی سے بخاریز ہیں، اگر سن کوٹ کا ایک بخاری جو ہے وہ ST سٹیٹس لیتا ہے تو ٹھیک ہے، آپ الطاف بخاری صاحب کو بھی ST میں ڈکلیئر کر دیجئے، ان کو بھی ST سٹیٹس دے دیجئے۔ تو اس طرح سے ہمارا کل ملا کے ہم نے یہی ایک رکھا تھا کہ ہم اس کو اپوز کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا قدم اگر لیا جائے گا تو ہم چپ نہیں بیٹھیں گے۔ آپ اگر ان کو دینا چاہتے ہو کچھ بھی تو ہمیں قابل قبول ہے، جیسے ہم نے پریس نوٹ میں اپنے مینشن بھی کیا ہے کہ وہی لوگ آپ رجوری پونچھ میں ہی کیوں PSP کا 4% بینیفٹ دے رہے ہو، رجوری پونچھ کرنا یا اڑی میں، مثلا کشمیر کے جتنے ڈسٹرکٹس ہیں، ان اندر کے جتنے ایریاز ہیں وہاں بھی پہاڑی لوگ رہتے ہیں، ان کو PSP کا بینیفٹ نہیں مل رہا ہے۔ سملرلی ڈوڈا، کشتواڑ، رامبان، ریاسی، سانبا، کٹھوا، وہاں بھی ہم سب سے بیکورڈ لوگ جو ہیں وہاں پہ رہتے ہیں، ان کو اس کا بینیفٹ نہیں دیا جا رہا۔ ہمارے ساتھ ڈوڈا، کشتواڑ، ریاسی سے بھی لوگ یہاں پہ موجود ہیں، گریز سے بھی موجود ہیں، اور ہم نے یہ پریس کانفرنس اسی لیے کی تھی کہ اگر اس طرح کا کوئی دیکھیے آپ مثلا یہ تب سے ہوا جب یہاں پہ سرکار نے، گورنمنٹ آف انڈیا نے ڈسکس کرنا سٹارٹ کیا کہ ہم گجر بکروال کمیونٹی کو پولیٹیکل ریزرویشن دے رہے ہیں۔ وہی پولیٹیکل ریزرویشن آپ نے پچھلے 30 سالوں سے ہمیں نہیں دی، ہم نے فیس تو کیا آج تک۔ تو اسی ٹائم سے پہاڑی کمیونٹی کے جو ہمارے بھائی تھے، انہوں نے، جو ہمارے لیڈرز ہیں، انہوں نے اس موومنٹ کو جو ہے تیز کر دیا کہ بہت ساری سیٹس جو ہیں وہ ریزرو ہو رہی ہیں۔ ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ رجوری پونچھ میں کوئی
جو ایس ٹی کی جو آپ سیٹیں ریزرو کرنے جا رہے ہو مت کرو. ہمیں پولیٹیکل ریزرویشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر آپ کرنا چاہتے ہو آپ کشمیر میں کریے جہاں ہمارے نمبرز بہت ہیں, ریپرزنٹیشن کم ہے. آپ چناب ویلی میں کریے جہاں ہمارا نمبر بہت ہے, ریپرزنٹیشن کم ہے. تو آپ سارا کچھ اکٹھا کر کے رجوری پونچھ میں کیوں ڈال دیتے ہو؟ تو ہماری یہی ڈیمانڈ ہے. اسی کو لے کر ہم نے پریس کانفرنس کی تھی. ہمارے ساتھ ارشاد صاحب ہیں جو یہاں پہ بولیں گے, اور مشتاق بڑگامی صاحب ہیں جو اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. مشتاق صاحب. شکریہ جناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو آج گجر بکروال یوتھ ویلفیئر کانفرنس جو ہماری تنظیم ہے, نان پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے, اس کے جھنڈے تلے ہم نے جو یہ آج پریس کانفرنس یہاں پر منعقد کی, اس کا ہمارا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ 1991 میں گجر بکروالوں کو یہاں پر ان کی پسماندگی دیکھ کر, وہ جو کھانا بدوشی کی حالت ہے ان کی وہ دیکھ کر, اور یہ غربت جو ہے وہ دیکھ کر گورنمنٹ آف انڈیا نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس طبقے کو, اس قوم کو ایک بینیفٹ دیا جائے. 10% جو ہے ریزرویشن ایس ٹی اس وقت یہ مقرر کیا گیا. لیکن پراپر سروے جو اس وقت کیا گیا تو اس میں سب سے غریب طبقہ یہی ہمارا گجر بکروالوں کا تھا. اور اس میں پھر اس کے ساتھ سپی, گدی اور یہ گریز میں جو رہنے والے ہمارے درد شین اور درد ریس ہیں, یعنی 4 طبقے اس میں شامل ہو گئے. لیکن اتنی بڑی آبادی کے لیے صرف 10% ریزرویشن جو ہے وہ ہمیں ملتا تھا یہاں. اس میں بھی اس 10% میں بھی 5%, 4% ہمیشہ جو ہے امپلائمنٹ میں جو نوکریاں ملتی تھیں یا دیگر کوئی اور مراد تھے تو ان میں وہ فراڈ ہوتا تھا. اور بار بار یہ ریکویسٹ کرنے کے بعد کہ 4%, 2% کہیں پہ فراڈ آ گیا تو وہ پھر ہمارے بچے جو ہیں وہ کورٹ کی نظر وہ کیس ہو جایا کرتے تھے, اور کورٹ میں جا کر پھر ہمارے بچوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ اس کیس کو لڑ سکتے تھے. تو ہمیشہ صرف اتنے ان بڑے 4 طبقوں کو 4%, یہ 6% کے آس پاس ملتا تھا, باقی سارا فراڈ تھا. تو افسوس کا مقام یہ ہے کہ اب چونکہ گورنمنٹ جو ہے ایک ایسے طبقے کو مطلب پرٹیکولر کچھ جگہوں پر جو ہے یہ ایس ٹی دینا چاہتے ہیں, جبکہ یہاں پہ کشمیر میں جو پہاڑوں میں لوگ رہتے ہیں, غریب ہیں, ان کو ڈکلیئر نہیں کرتے ہیں. پتہ نہیں کیوں کچھ ہی جگہوں کو یہ کر رہے ہیں اس طرح, یہ اس کے لیے ریزرو کر رہے ہیں. تو ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ اگر آپ نے پولیٹیکل ریزرویشن یہاں پہ دینی ہے تو کشمیر میں دیجئے, بانڈی پورہ میں دیجئے, بڑگام میں دیجئے, بارہمولہ ہے, کپواڑہ ہے, یہاں بہت غربت ہے. رجوری پونچھ میں تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے پولیٹیکل ریزرویشن کی, یہاں پہ ضرورت ہے. تو اس کے علاوہ ہمارے جو لوگ ہیں ابھی تک بھی 1991 سے لے کر آج تک یہ 4 طبقے, ان کو یہ تھوڑی سی جو ریزرویشن ہے اس کو بھی جو افواہیں ہیں وہ گرم ہیں کہ اس میں سے کاٹ کر کسی اور کو دیا جا رہا ہے, تو یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہوگا. اس پر ہم اپنا احتجاج, اپنا وروध جو ہے وہ آج یہاں پہ درج کرانے آئے ہیں, اور گورنمنٹ آف انڈیا سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ آپ کسی لینڈ لارڈ طبقے کو, آپ کسی ایسے طبقے کو جن کے اپنا مارکیٹ بھی ہے, اپنی زمینیں بھی ہیں, لینڈ لارڈ لوگ ہیں, امیر ترین ہیں, ان کو آپ شیڈول ٹرائب کسی طرح سے چیریٹی جس طرح دیتے ہیں وہ دے رہے ہیں. تو اس سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کے اصل حقدار لوگ کون ہیں, اور آپ کسی کا گلا تو نہیں کاٹ رہے ہیں جو اس کے حقدار ہیں, جو ڈیزرو لوگ ہیں. تو یہ جو ہمارا گلا آج کٹ رہا ہے اس میں ہم چپ نہیں بیٹھیں گے. ہم گورنمنٹ آف انڈیا سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ پراپرلی جو ہے وہ سروے کریں کہ ہمارے جو لوگ ہیں 1991 سے آج تک لے کر وہی بدتر حالت ہے, کھانا بدوشی کی حالت ہے, مکان نہیں ہے, زمین نہیں ہے, غربت کا عالم ہے. اور جو نوکریوں میں بھی دن بدن اب جو ہے ہمارے لوگ پڑھے لکھے جو ہیں غریب ہیں, جو اس پر توقعات رکھتے تھے کہ ہم پڑھیں گے لکھیں گے پھر ہمیں کچھ ملے گا, تو وہ ویسا نہیں ہے. تو اس طرح سے ہم یہ ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں ہندوستان کے جو ہمارے نیتاز ہیں ان کو بھی, اور اپنی قوم کو بھی آج ہم تھوڑا سا جگانا چاہتے ہیں کہ یہ ایک حساس مسئلہ ہے. ہمارا یہ حق جو ہے ہمیں جو ملا تھا اپنی ترقی کے لیے, یہ اس کے لیے آپ سارے متحد رہیں, اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. یہ جو افواہیں ہیں ان پہ گورنمنٹ پوری تحقیقات کرے گی, پوری پراپر سروے کریں گے کہ یہ کن لوگوں کا حق ہے, اور کسی ایک ایسا ڈیزرو جو ہے ڈیزرونگ کمیونٹی ہے اس کا طبقہ جو ہے اس کا حق جو ہے وہ کہیں مارا تو نہیں جا رہا ہے. تو لہٰذا
پہاڑی ہم اگر کہیں تو پہاڑی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو پہاڑوں میں رہتے ہیں. آج بھی آپ جا کر دیکھیے کہ ہمارے لوگ جو ہیں گجر بکروال جو ہیں یہی پہاڑوں میں رہنے والے لوگ ہیں, یہی کھانا بدوش ہیں, یہی وہ لوگ ہیں جن کے پاس زمینیں نہیں ہیں. اگر کوئی آدھا ایک ملازم بھی لگ گیا ہے لیکن وہ لینڈ لارڈ نہیں بنا, اس کے کوئی بازار میں کوئی مارکیٹ نہیں ہے, مارکیٹ میں کوئی ان کو وہ سونا چاندی کا دکان جو ہے وہ نہیں ہے. تو یہ جو طبقہ جو ہے جن کو یہ ایس ٹی دینے کی بات کر رہے ہیں, یہ آلریڈی جو ہے آر بی اے ایل سی او بی سی اور بھی دو تین چیزیں ہیں جن کا یہ فائدہ آلریڈی جو ہے اٹھا رہے ہیں, ان کو مل رہا ہے. جنرل میں بھی یہ لوگ آتے ہیں. ہمیں صرف انہوں نے ایک وہ انصاف کیا تھا ہمارے ساتھ مرکزی حکومت نے 1991 میں, تو چلو کہیں نہ کہیں حالت جو ہے تھوڑی بہت بہتر ہوئی تھی. تو اب چونکہ ہم مشکور بھی ہیں حکومت کے کہ کچھ چیزیں انہوں نے ہمارے حق میں, جس طرح سے فارسٹ رائٹ ایکٹ لاگو کیا تھا, وہ بھی ابھی جو ہے پراپرلی گراؤنڈ پہ اس کا کوئی اثر اس طرح سے نہیں دکھتا ہے جس طرح سے لوگوں کو فائدہ پہنچنا چاہیے تھا. اس پہ ہم مشکور بھی ہیں, لیکن یہاں سے اب ایک ایسی چھری چلائی جا رہی ہے کہ ہم وہ بھی بھول جائیں گے. یعنی یہ ہمارے لیے ایک المیہ ہے, یہ ایک ایسی مصیبت ہے کہ جس کو ہمارے لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے, اور یہ تواریخ میں ہمارے خلاف سب سے برا فیصلہ جو ہے وہ ہوگا. لہٰذا ہماری آخر میں بھی یہی گزارش رہے گی کہ اگر آپ کسی طبقے کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہو لیکن کسی دوسرے طبقے کا حق جو ہے وہ وہاں پر مارا نہ جائے, اور پراپر ویریفیکیشن کے بعد دیکھا جائے کہ اگر کوئی اس کا حقدار ہے تو پھر ان سبھی حقداروں کو ایک نظر سے دیکھنا چاہیے. اوڑی میں بھی, بارہمولہ میں بھی, گاندربل میں بھی, بڑگام میں بھی. آپ صرف کیوں راجوری اور پونچھ پر فوکس کر رہے ہیں؟ تھینکس. ارشاد گریزی صاحب ہمارے ساتھ جو آج یہاں پہ آپ کے سامنے آنے کا مقصد ہمارا یہی تھا. گجر بکروال کمیونٹی کے ساتھ مل کے ہم نے گریز کے کچھ ایکٹیوسٹس تھے, ہم نے سنا کہ پہاڑی جو درجہ مانگتے ہیں کچھ لوگ, حالانکہ وہ پہاڑی درجے کے حقدار نہیں ہے. تو سرکار نے ہم پہ یہ رحم کیا تھا 1991 میں, ہم بڑے مشکور تھے تب کی سرکار کے. لیکن آج اگر ہم دیکھیں گے یہ 10% جو ریزرویشن تھی اس کا بھی ہمیں پورا فائدہ بھی نہیں مل رہا ہے, کیونکہ اس کا سرکار نے پھر ون ٹائم کیا. ون ٹائم میں ہماری مشکلیں بڑی ہیں. اور میں گریز کی بھی بات کروں, گریز میں آج بہت سارے پڑھے لکھے ہیں, اور گریز ابھی بھی مجھے لگتا ہے وہیں اگر سڑک کی بات کریں, بجلی کی, پانی کی, تو بہت پیچھے ہے. تو اس اعتبار سے سرکار کا جو فیصلہ ہم سن رہے ہیں کہ سرکار کرنے جا رہی ہے, یہ مجھے لگتا ہے سراسر ناانصافی ہوگی ہمارے لوگوں کے ساتھ, چاہے گجر بکروال کمیونٹی کے یا گریز وغیرہ جتنے بھی ہیں ٹرائبلس ہیں, ان کے ساتھ بڑی ناانصافی ہوگی. ہم نے سوچا کہ آپ کے سامنے آ کے سرکار کے کانوں تک اس بات کو پہنچائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسا فیصلہ لے کے ہم کے ساتھ یہ بڑا ظلم کیا جائے. ہم انشاءاللہ پر امید ہے کہ سرکار ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائے گی جس سے ہمارے طبقے کو یا ہماری کمیونٹی کو, چاہے جس ایریا میں رہتے, جموں کے ہے, چاہے کشمیر میں ہے, یا گریز, لداخ, جہاں کہیں پہ بھی ہے, کہ ان کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہوگا. اور خاص کر اگر ہم بات کریں گے ریزرویشن کی, ان کو پہلے ہی 42% ریزرویشن جو ملتی ہے, چاہے ہم آر بی اے کی بات کریں, اے ایل سی کی بات کریں, او ایس ٹی کی بات کریں, او بی سی کی بات کریں, ای وی ڈبلیو ایس کی بات کریں, تو ان میں ریزرویشن آلریڈی ملتی تھی. تو سرکار نے ایس ٹی جو ہے 10% رکھا تھا ٹوٹل. تو 10% بھی حال کافی ہے, چلو یہ کمیونٹی کو اپڈیٹ کرنے کے لیے 10% بھی کافی تھا. لیکن اس میں بھی اگر سرکار کہتی ہے ہم کسی اور کمیونٹی کو انوالو کریں گے جو کمیونٹی اس کے حقدار نہیں ہے, تو مجھے لگتا ہے اس طرح سے ہماری قوم کے ساتھ یہ ناانصافی ہوگی. تو مجھے انشاءاللہ پوری امید ہے کہ یونین گورنمنٹ اس پہ بڑی سنجیدگی سے سوچے اور ایک کمیٹی فریم کرے کہ جو جائز ہے ان کو دیا جائے. ایسا نہ ہو کہ جو اس پہ نہیں آتے ایس ٹی کیٹیگری میں, ان کو لا کے پھر ہمارے آنے والی نسل کے ساتھ, مجھے لگتا ہے آنے والی نسل کو یہ گلا گھونٹنے کے برابر ہے. بہت بہت شکریہ.